بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے. ہمارا بھی وہی مقصد ہے. تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کلعدم ٹی ایل پی اور ہمارا مقصد ایک، صرف طریقہ کار میں فرق ہے. وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ صورتحال پر عوام کو اعتماد میں لے لیا. کہا فرانس سے تعلقات توڑنے کا مطلب ہم یورپی یونین سے تعلق توڑیں گے. ایسا کیا تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی اور نقصان ہمیں ہی ہوگا. ہم بھی چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو. فرانس کے سفیر کو نکال کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کا کوئی فائدہ نہیں. مظاہرین نے پولیس کی 40 گاڑیوں کو جلایا، 4 اہلکار شہید، 800 سے زائد زخمی ہو گئے، 100 شاہراہیں بلاک کی گئیں، آکسیجن نہ ملنے پر اسپتالوں میں اموات ہوئیں. ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی جے یو آئی جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کے 380 واٹس ایپ گروپ تھے جو پاکستان میں سول وار کی خبر چلا رہے تھے. 4 لاکھ میں سے 70% جعلی ٹویٹس کی گئی. سیاسی جماعتیں انتشار پھیلانے کے لیے کلعدم ٹی ایل پی سے مل گئیں. 50 مسلم ممالک میں کوئی بھی مظاہرے نہیں کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی معاملہ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر اٹھانے کی یقین دہانی. کہا اس مہم کی خود قیادت کروں گا. تمام مسلم ممالک کو متفقہ یہ پیغام دینا ہوگا، گستاخی ہوئی تو سب اس ملک سے تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے. علماء سے درخواست ہے ہماری حمایت کریں. پولیٹیکل پارٹیز بھی، کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں. ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا مغرب کے اندر. جب ہم ایک کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے، جو میں نے خط بھی لکھا سب کو، اس سے یہ فرق پڑے گا. بدقسمتی سے مذہبی اور سیاسی جماعتیں اسلام کا غلط استعمال کرتی ہیں. یہ جماعتیں اسلام کو استعمال کر کے ملک کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. کہا اپنے ملک میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ کر کے مغربی ملکوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی یہ کبھی کام کرتا رہے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا کسی کے دل کو کسی نے چیر کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ پیار کرتا ہے؟ بعض مغربی ممالک مسلم دنیا کی دل آزاری کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ مغربی ملکوں میں بھی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے خوف آئے گا. حکومت ترجمانوں کے اجلاس میں عمران خان بولے مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے. آپ جو بول رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی کلعدم تنظیم کے معاملے پر کڑی تنقید. شیخ رشید نے کہا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر ہم کلعدم ٹی ایل پی سے پیچھے نہیں ہیں. مختصر بیان کے بعد وفاقی وزیر داخلہ ایوان سے چلے گئے. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا حکومتی نااہلی کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. حکومت نفرتیں پھیلا رہی ہے، یہاں سیاست کی جا رہی ہے. کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید ایوان کی توہین کر کے چلے گئے. جے یو آئی کے مفتی شکور بولے جلاؤ گھیراؤ اور دھرنے دینے والے خود اقتدار میں آئے تو گولیاں برسا دی. وزیر داخلہ کو ایوان میں رہنا چاہیے تھا. حکومت کی پالیسی مذاکرات کی ہے. گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہمیں بھی اس پر دکھ ہے. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان. کہا پچھلے 4 ماہ ہم نے اس معاملے پر بہت کوششیں کی. ویڈیو سامنے آئی اور راستے بند کرنے کی اطلاع ملی تو ایکشن لیا.
اسلام کی جتنی وکالت عمران خان نے عالمی سطح پر کی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ عمران خان ہمیشہ کے لیے توہین رسالت کا راستہ روکیں گے۔ علی محمد خان بولے ایوان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ختم نبوت پر پہرا دیا۔ پنجاب حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی میں مذاکرات کے 2 راؤنڈز۔ گورنر پنجاب اور وزیر قانون راجہ بشارت نے نمائندگی کی۔ تیسرا راؤنڈ رات 10 بجے ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری شریک ہوں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں بعض لوگ اسلام آباد کے لیے صرف اسلام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جتنا کام کرتے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیا۔ تھکی ہوئی اپوزیشن کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مفتی منیب الرحمان کی اپیل پر ملک میں کہیں جزوی کہیں مکمل ہڑتال۔ کراچی میں بازار، تجارتی مراکز، مارکیٹس اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی معمول سے کم رہی۔ ٹرانسپورٹرز کی بھی حمایت، پبلک ٹرانسپورٹ بند رکھی۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلہ ٹیسٹ ملتوی۔ لاہور میں کہیں مارکیٹس کھلی تو کہیں بند رہی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی ہڑتال۔ پنجاب کے چھوٹے شہروں میں بھی جزوی طور پر کاروبار بند رہا۔ تاجروں کی حکومت سے جلد مذاکرات کر کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور صدمے کا اظہار۔ کہا حالیہ صورتحال حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ انسانی خون بہانا اور تشدد پر اکسانا کبھی بھی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکتا۔ تشدد مزید تشدد کو جنم دیتا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ چیلنجز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں نہیں لائی؟ پیپلز پارٹی شروع سے ہی تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف رہی۔ صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر وفاقی حکومت مذاکرات کر رہی ہے۔ حکومت ایسا کوئی معاہدہ نہ کرے جو ممکن نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وقتی فائدے کے لیے بڑی مشکل مول نہ لیں۔ پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرانے والوں کو نہیں روکیں گے۔ حالات خراب ہوئے تو حفاظتی اقدامات کریں گے۔ فضل الرحمان قابل احترام مگر ان کی پریس کانفرنس غیر ذمہ دارانہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان رویت ہلال سے فراغت کے بعد حکومت سے حساب کتاب برابر کرنے کے چکروں میں ہیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا اس واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔ ناموس رسالت پر جان بھی قربان، لیکن کون سے اسلامی ملک نے فرانس کے سفیر کو نکالا؟ حکومت کو سرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کسی کو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وارننگ۔ کہا جہاں قانون توڑا جائے گا وہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اسلام امن کا دین ہے جس میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کچھ نادان دوست دشمن کا آلہ کار بن رہے ہیں۔ نیب کا نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ نیب رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ ایس سی سی پی کے مطابق نواز شریف کی 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ مختلف نجی بینکوں میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں۔ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام پر لاہور، شیخوپورہ، مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں ہیں۔ زرعی اراضی کے بھی مالک ہیں۔ شہباز شریف کو ضمانت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت پر نیا بینچ تشکیل۔ جسٹس علی باقر نجفی بینچ کے سربراہ مقرر۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی فل بینچ میں شامل۔ اس سے پہلے 2 رکنی بینچ میں اختلاف کے باعث شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ ٹائی ہو گیا تھا۔ نیب نے حمزہ شہباز کی ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔
दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। लाहौर हाई कोर्ट का 24 फरवरी का फैसला कलअदम करार देकर जमानत मनसूख की जाए। हमजा शहबाज को जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। नैब के वज़ीर आला सिंध के खिलाफ लंबे चौड़े खाते 8 वॉल्यूम्स 3 गाड़ियों में भर कर लाए गए। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समात। नैब की टीम को कॉपियां अनलोड करते हुए 1 घंटा लग गया। वज़ीर आला सिंध और वकला भी इतनी कॉपियां देखकर हैरान रह गए। दो साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है। हुकूमत किसी न किसी तरह मुझे बरतरफ कराना चाहती है। नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पीठ पीछे कार्रवाई की। जज्बाती होने पर अदालत से माजरत खा हूं। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का कहना था, मैं और मेरे बच्चे जस्टिस काजी फाइज ईसा के जेरे कफालत नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क भेजी गई रकम से फ्लैट खरीदने पर कोई मुमानियत नहीं। रकूम कैसे मुंतकिल हुई, ये असल बात है। सारा पैसा आपका था तो बात खत्म। अवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई की वजूहात को ख़त्म करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, नए माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। बर वक्त और दुरुस्त डेटा अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी बेहतर बनाने में मदद देगा। मईशत की बेहतरीन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। 11 सालों में जो कुछ हुआ मुझे इसका इल्म नहीं। पंजाब और केपी में 9वीं ता 12वीं क्लासेस बहाल। पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 रोज आएंगे। केपी में तलबा और तालिबात दो ग्रुप्स में हफ्ते में 3 दिन स्कूल और कॉलेज आएंगे। बलूचिस्तान में भी कोरोना केसेस बढ़ने पर पहली ता 8वीं क्लासेस ईद तक बंद। कोरोना से एक दिन में मजीद 73 अमवात, 5152 नए केसेस। साबिक IG KP नासिर दुरानी भी कोरोना के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, आलमी सतह पर कोविड के रोजाना की बुनियाद पर 7.5 लाख केसेस और 13,000 से जायद अमवात हैं। इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत और एहतियाती इक़दामात की जरूरत है। अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी गई। NCOC के मुताबिक भारत से फजाई और जमीनी रास्ते आने वालों पर पाबंदी होगी।